ریڈیو پاکستان سیمینارز کا سلسلہ ہے کائنات کی افضل ترین ہستیاں۔ ہمارے آج کے سیمینار کا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان نے انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے خصوصی سیمینار کا سلسلہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں کے عنوان سے شروع کیا ہے۔ آج ریڈیو پاکستان راولپنڈی سے حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے سیمینار پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے سیمینار کے مقالہ نگار ہیں ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر انعام الحق۔ آپ رفاع یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات سے منسلک ہیں، جبکہ سیمینار کی صدارت فرما رہے ہیں ممتاز مذہبی اسکالر اور رفاع یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ اسلامیات کے چیئرمین ڈاکٹر محمد کاشف شیخ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بنی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء کرام نے عالم انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اختیار کرنے اور کفر و شرک سے بچنے کی تلقین فرمائی، فساد و سرکشی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور ناشکری سے بچنے کی دعوت دی۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان ڈاکٹر انعام الحق سے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے انسان کو شرک کی گھٹا ٹوپ آندھیوں سے نکالنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر کہ جنہوں نے انسان کو ان کے خالق کی پہچان کرائی۔ ہماری آج کی گفتگو صالح علیہ السلام سے متعلق ہے، اور اس میں ہم چند نکات پر بات کریں گے، جن میں سے سب سے پہلے پیغمبری کیا ہے اور اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں مختصر گفتگو، اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اور ان کی نافرمانیاں اور اسی طرح ان کا انجام، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا جو اسلوب دعوت ہے کہ وہ اپنی قوم کو کس انداز میں اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور آخر میں ہمارے لیے اس پورے واقعے سے کیا سبق ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پیغمبر، رسول، نبی اور اسی طرح دیگر جو پیامبر جیسے الفاظ استعمال کیے جانے والی جن شخصیات کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ کی وہ بزرگ ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے طرف سے آنے والے پیغام کو اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اپنی بنیادی صفات کے اعتبار سے جن معاملات میں وہ ممتاز ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ بنیادی تفریق وحی کی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے ان پر۔ دوسرا نقطہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ پیغمبر اللہ کے حکم سے مطاع ہوتا ہے، لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ پیغمبروں کی یہ خوبی ہے کہ وہ بے لوث ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد اس پورے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس کی تطبیق کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ قرآن کریم نے مختلف پیغمبروں کے بارے میں اس بات کو بڑے واضح انداز میں ذکر کیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پہ کچھ نہیں مانگتا، اس میں میرا اپنا مقصد نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نقطہ جو پیغمبروں کی خصوصیت ہے، وہ ان کا درد ہے امت کے لیے، اور وہ اللہ کے پیغام کو ہر آزمائش، ہر مشقت کا سامنا کر کے سب تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا بنیادی تعارف ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کے، یعنی ان کی اولاد در اولاد کے اندر آتے ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب جو مختلف کتب میں ہے اور ذکر کیا گیا ہے، جن میں حضرت صالح اور ان کے والد ہیں عبید، اور ان کے والد ماسح، اور ان کے والد جو ہیں پھر عبید ہیں، پھر حاضر ہیں، اور پھر سمود ہیں، اور پھر اس کے بعد عاصر، پھر ارم، اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں بھیجا کہ جب قوم عاد اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی، یعنی قوم عاد کے بعد کا آپ کا زمانہ ہے، اور قرآن کے اسلوب بیان سے اور مختلف شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور قوم عاد کے بعد ہے، کہ جس کی طرف قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَاد،
کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یعنی قوم سمود کو عاد کے بعد جو ہے زمین میں بسایا۔ صالح علیہ السلام کا علاقہ حجاز یعنی مکے اور مدینہ کے علاقے سے جس وقت انسان شام کی طرف سفر کرتا ہے تبوک کی طرف، تو اس راستے پر ایک علاقہ ہے جس کو حجر کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اس علاقے سے آپ وابستہ تھے، اور بعد میں اپنی قوم کی جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کس علاقے کی طرف منتقل ہوئے، اس میں مختلف اقوال ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فلسطین کے قریب کے علاقوں میں منتقل ہوئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بنیادی طور پر سمود کی اولاد میں سے ہیں، جس کا تذکرہ ابھی ہم نے چند لمحے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کے شجر نسب میں کیا۔ قوم صالح یعنی صالح علیہ السلام کی قوم، جسے ہم قوم سمود کہتے ہیں، یہ اپنے زمانے کے صنعت کے اعتبار سے ایک ترقی یافتہ قوم تھی، جس کی گواہی آج ان کی آبادیاں بھی دیتی ہیں کہ ان کی آبادیاں آج اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قائم ہیں اور ان علاقوں میں آج بھی موجود ہیں، جنہوں نے پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر اپنے لیے گھر بنائے اور وہ محلات آج بھی قائم ہیں۔ بنیادی اور اہم نقطہ جو سمجھنے کا ہے اور جس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے وہ یہ ہے کہ قوم سمود میں وہ کون سی خامیاں تھیں، کون سی بیماریاں تھیں جس کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم سمود شرک میں مبتلا ایک قوم ہے جو اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے خداؤں کی عبادت کرتی ہے، جو ان بتوں کی یا جس بھی شکل میں اس وقت موجود تھے ان کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے اشارات موجود ہیں۔ ان کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر اشارہ ہوتا ہے کہ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ آپ ہمیں ان کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ پھر دوسری بیماری جو ہمیں ان کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اس بات کو مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے کہ کبھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ ایسا شخص کہتے ہیں کہ جس پر جادو ہوا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ان کے لیے جھوٹے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا مذاق ہے، یہ پیغمبر کی توہین ہے، اور یہ ان کی جو سزائیں ان کو ملی ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے مطالبے پر نشانی مانگی کہ اگر آ گئی تو بات مان لیں گے، لیکن جب وہ نشانی آتی ہے تو انہوں نے اس نشانی کی بھی توہین کی، اور اس نشانی کو جس پر ہم ابھی چند لمحے میں بات کریں گے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اس نشانی کو۔ چوتھی اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہونا، پیغمبر کو چیلنج کرنا۔ قرآن پاک نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قوم صالح نے یہ بات کہی، یا صالح اتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اگر آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں تو پھر جس بات کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں عذاب کا اور دیگر معاملات کا، تو پھر وہ آ جائے، اور پھر وہ آ گیا۔ ایک نقطہ اس کے بھی وضاحت کروں گا۔ ایک یہ جو ہم نے بات کی قوم سمود کی ترقی کی، تو اس کے حوالے سے احادیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبوک کے دوران آپ اس علاقے سے گزرے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ اس علاقے میں تھے اور یہاں سے آپ گزرے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اس قوم پر عذاب آیا تھا اور اس قوم کو جو ہے تباہ کر دیا گیا تھا۔ ہم نے اللہ کی نشانی کی بھی بات کی کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا، تو بنیادی طور پر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا اس بات کا کہ کوئی نشانی ہمیں دے دی جائے، اور وہ نشانی کیا تھی؟ وہ ایک اونٹنی ان کے سامنے آتی ہے، اور اس اونٹنی کے حوالے سے یہ پہاڑیوں میں سے آئی ہے، اور حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ تمہارے مطالبے پر آئی ہے تو اب اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ پانی کے دن مقرر کر دیے گئے، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن دیگر جانور جو ہیں وہ پانی پئیں گے، اور اس کے مقابلے میں وہ اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک دن۔ تو اس قوم نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس نشانی کو کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، بس صرف مطالبہ تھا ایک، اور اس کے بدلے میں جب نشانی آ گئی اس کو جھٹلا بھی دیا، اور اس قوم نے مل کر اللہ کی طرف سے آنے والی اس نشانی کو پہلے نیزہ مارا، پاؤں زخمی کیا، پاؤں کاٹے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کر دیا۔ اب انجام کیا ہوا اس ساری توہین کا، انجام کیا ہوا اس ساری پیغمبر کے خلاف کھڑے ہونے کا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب، 3 دن کی مہلت دے دی گئی ان کو کہ 3 دن اب انتظار کر لو۔ مفسرین نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ وہ 3 دن ان پر کس کیفیت میں گزرے، چہروں کا رنگ کا بدلنا اور مختلف چیزیں،
اور پھر اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان پر زلزلہ آیا ہے، رجفہ، اور اسی طرح ایک جگہ پر صیحہ کا لفظ آیا ہے، چیخ آئی ہے ان کے اوپر، اور اس چیخ نے ان کو ختم کر دیا۔ قرآن نے کہا کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ اوندے منہ رہ گئے، اور ایک مقام پر ذکر کیا کہ وہ چارے کی مانند ہو گئے، کحشیم المحتضر۔ تو یہ تو انجام ہے اس قوم کا جس کو اپنی طاقت پر بھی گھمنڈ ہے، جس کے پاس ترقی بھی ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا انجام اس انداز میں ہوتا ہے۔ اب ایک اہم نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس انداز میں دعوت دی ہے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر جو باتیں ذکر کی ہیں ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور سب سے اہم سبق جو آپ نے اپنی قوم کو دیا ہے وہ توحید کا سبق ہے، کہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے، اللہ جو پال رہا ہے، اللہ جو دے رہا ہے، اس کے ساتھ انسان شرک میں مبتلا ہو جائے، کسی اور کو اس کا شریک بنا دے بندگی میں، تو اس کی مخالفت سب سے پہلا سبق ہے جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا ہے، اور یہ آپ کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے، اور تمام پیغمبروں کی دعوت کا یہ بنیادی نقطہ ہے۔ دوسری بات، اپنی دعوت کے اندر آپ نے جس بات کو پیش نظر رکھا ہے وہ آپ نے قوم کو یہ بتایا ہے کہ میں تمہارا مخلص ہوں، قوم کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ میں تمہارا مخلص ہوں۔ اور عجیب قوم ہے کہ اپنے مخلص کی، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے کا خیال نہیں رکھتی۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور یعنی میں نے تمہیں نصیحت کی ہے اور تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت میں تخلیق انسانی کو بھی بنیاد بنایا، اس پر بھی بات کی۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا۔ تو تخلیق انسانی کو بنیاد بنا کر اس پر بات کر کے آپ نے اپنی دعوت کا پیغام پہنچایا۔ تخلیق ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ انداز بھی اختیار فرمایا، یہ بات بھی آپ نے واضح فرمائی کہ بات صرف تم تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی اطاعت مجھ پر بھی اسی طرح ہے جس طرح تم پر ہے۔ اس بات کو اس انداز میں ذکر کیا، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے پیغمبر سے کہ اگر میں معصیت پر آ جاؤں تو میری مدد پھر کون کرے گا۔ یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے، باقی پیغمبر کے حوالے سے تو یہ تصور بھی ممکن نہیں۔ اگلی بات، آپ نے دنیا کی نعمتوں کی بے ثباتی کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا، أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو بستیاں جن میں تم رہ رہے ہو، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ اس میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، ان باغات میں اور ان چشموں میں اور آگے کھیتیوں میں اور ان کھجوروں میں، اور اسی طرح دیگر چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اور یہ جو تم نے خوبصورت گھر بنائے بڑے بڑے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، تو ان سب کے حوالے سے بتایا کہ کیا تم اس میں رہ لو گے؟ تو یہ 6 نکات جن میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی گفتگو میں یا ان کے دعوت میں ہمیں خاص طور پر یہ بات نظر آتی ہے۔ اب ان تمام گفتگو میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بنیادی طور پر توحید کا سبق ہمیں سکھایا گیا ہے، اور یہی پیغام حضرت محمد الرسول اللہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے، توحید کا سبق ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنا، ان نعمتوں کا خیال رکھنا، اور اسی طرح پیغمبروں سے نشانیوں کا مطالبہ، یعنی ایسی چیزیں مانگنا، مطالبہ کرنا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر مطالبہ کر لیا پھر انکار کر دیا تو پھر وبال اس کا بہت زیادہ ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ جس وقت تبوک کا سفر ہے اور تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس بستی سے گزر رہے ہیں، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ بڑی تیزی سے یہاں سے گزرے، مبادا وہ عذاب جو اس قوم پر نازل ہوا تھا اس کے اثرات یا اس کا عذاب جو ان کے اثرات ان پر نہ آ جائیں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو وہاں تیزی سے لے کر گئے۔ دوسری بات، جو ان کی باقیات ہیں، وہ کنواں جس کو وہ استعمال کرتے تھے اس کے پانی کے استعمال سے روک دیا گیا۔ اب یہ بظاہر تو صرف ایک مادی معاملہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک فکر ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کے کام ہیں ان سے بچنا ہے۔ اب مادی چیز سے بچنا ہے تو باقی چیزوں سے بچنا تو اس سے بطریقہ اولا ہے۔ جس طرح اس کی مثال بھی میں عرض کر دوں اسی روایت کے اندر، یا اس سے ملتی جلتی جو دیگر روایت ہیں اس میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر داخل ہو تو رو کر داخل ہو، یعنی استغفار کر کے روتے ہوئے داخل ہو۔ اب جو پیغمبر اس مبغوض قوم کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کر دے تو اگر ان کے اعمال ہماری زندگی میں آئیں تو یہ کتنا بڑا وبال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے۔ اگر خلاصے کے طور پر بات کی جائے آخر میں،
تو یہ ہے کہ قوم عاد کے بعد جس وقت وہ ہلاک ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس نئی قوم کی طرف حضرت صالح کو مبعوث فرمایا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں شرک کی بیماری ہے، پیغمبر کی مخالفت ہے، پیغمبروں کی بے ادبی ان کے اندر موجود ہے، یہ اس قوم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت کے خوبصورت انداز استعمال کر کے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو نشانی مانگی وہ نشانی بھی اللہ کی طرف سے آ گئی، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی اور اس کی ان کو جو ہے سزا ملی۔ اور ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ وہ تمام اعمال، وہ تمام غلطیاں، وہ تمام برائیاں جو ان لوگوں کے اندر موجود تھی، وہ غلطیاں اور وہ برائیاں ہم ان سے بچیں اور اپنے آپ کو پیغمبروں کی اطاعت میں ایسے دے دیں جس طرح صحابہ کرام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین، ڈاکٹر انعام الحق کا مقالہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا صدارتی خطبہ پیش کریں۔ ڈاکٹر محمد کاشف شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جیسا کہ آج ہمارا پروگرام اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کائنات میں جو بزرگ ترین ہستیاں بھجوائی گئیں، ان کے سلسلے میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ آج کے ہمارے پروگرام کا بنیادی محور اور موضوع ہے، اور اس سلسلے میں محترم جناب ڈاکٹر انعام الحق صاحب نے بڑی توضیح کے ساتھ اور بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ کے سامنے پوری قوم کا تذکرہ اور ان کا تاریخی پس منظر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا مقام اور مسکن، ان کا علاقہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کا قوم سمود کی طرف بھیجا جانا، اور پھر اس قوم کا جو رد عمل، یعنی ایک محدود تعداد کو چھوڑ کر ایک بڑی تعداد کا حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کر دینا اور ان سے مختلف ہیلوں بہانوں سے اصرار کر کے اور مختلف نشانیاں مانگنا، گو پیغمبر کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کا پیغام پیغمبر کے ذریعے سے قوم تک بصراحت پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طرز عمل اپنانا کہ پیغمبر جو دے رہے ہیں ان کو بآسانی قبول نہ کیا جائے اور مزید مطالبات کیے جائیں، اور پھر جب وہ مطالبہ پورا بھی ہو گیا تو پھر اس کی بھی توہین کی، اور اللہ کی طرف سے جو ایک اونٹنی ایک چٹان میں سے نمودار ہوئی اور اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ حضرت صالح علیہ السلام پر ظاہر فرمایا، تو قوم نے اس کی بھی تکذیب کی اور اسے ذبح کر دیا۔ تو یہ تمام جو تذکرہ ہے، یہ یقینی طور پر ہم اگر اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انتظام فرمایا اور پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم ثمود میں انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت فرمائی گئی۔ اسی طرح جب ہم حضور ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں جب پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ آپ کو اپنی قوم میں سے ہی بھیجا گیا۔ تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی قوم میں سے ہی تھے، رسولا من انفسہم، کہ ایک رسول کی بعثت فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں سے تھا۔ تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ان کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لیے پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت پر بہت بڑا انعام فرمایا
اور انسانوں کے لیے یہ دشوار بھی نہ ہو کہ ان کو یعنی پیغام فرشتوں کے ذریعے سے بھی بھجوایا جا سکتا تھا، ہر انسان کے پاس الگ الگ پیغام بھی بھجوایا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحمت کی، ان پر کرم کیا کہ انہی میں سے ایک شخصیت کا انتخاب فرمایا، انتہائی برگزیدہ، انتہائی متبرک، اور عمل اور کردار اور اخلاق کے اعتبار سے، صبر و ثبات کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک اور حامل ہستیوں کا انتخاب کیا جاتا رہا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا بھی آپ دیکھیے جو پیغام جس انداز سے اپنی قوم کے سامنے پہنچایا۔ قرآن حکیم میں 9 مرتبہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، سورہ الاعراف میں ذکر آیا ہے، سورہ ہود میں ذکر آیا ہے، سورہ شعراء میں ذکر آیا ہے، سورہ النمل میں ذکر آیا ہے، پھر چند احادیث میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم متعدد آیات کو جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں جن نکات کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اس صدارتی گفتگو میں عرض کروں گا کہ ایک تو پیغام یکساں ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی دعوت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اسی حوالے سے اپنی قوم کو متوجہ کیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عبادت، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر بھی اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور طاغوت سے بچو، شیطان سے بچو، شیطان کے جتنے بھی مظاہر ہیں ان سے بچو، اس کی جو علامات ہیں، جو اس کی سمبلز ہیں، جو اس کی نشانیاں ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو اس کے راستے پر چلانے والے ہیں، تو شیطان سے بچنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ جو نعمتیں ہیں، جو اس کے انعامات ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کی عطا کردہ ہدایت ہے، جو اس کی طرف سے نور ہے، جو اس کی طرف سے پیغمبروں کو بھیجا گیا، پھر کتابوں کو نازل فرمایا گیا، یہ تمام تر انتظام اللہ رب العالمین نے فرمایا، تو اس کو مد نظر رکھو اور اس کے مطابق چلو۔ تو یہ ذکر ہمارے سامنے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے یہ نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس میں یکسانیت تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کو بہت اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ پیغمبر کا اپنی قوم کے ساتھ شفقت کتنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ان پر کتنا شاق گزرا ہوگا کہ جب وہ اتنی رحم دلی کے ساتھ، اتنی نرم دلی کے ساتھ، اور اتنے خوبصورت پیرائے میں اپنی قوم کے سامنے بات رکھتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے بڑوں کو سمجھاتے ہیں، ان کے عام لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ گو جو ہمیں یہاں پہ سورہ الاعراف میں جس طرح اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے، تو اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جو قوم کے بڑے لوگ تھے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا، اور جو اس قوم کے کمزور لوگ تھے انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا، اور اس کا ذکر یہاں پر سورہ الاعراف کی ان آیات میں کیا گیا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔ تو جو سردار تھے، جو سربراوردہ شخصیات تھیں، اور جو کار پردازان تھے اس قوم کے، اور کرتا دھرتا تھے سرمایے کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، ان سب نے جو اپنی قوم کے کمزور ترین لوگ تھے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے اور وہ کمزور لوگ تھے، ان کے حوالے سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے جو ذکر آ رہا ہے تو وہ کمزور لوگ تھے۔ اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے آپ جب پڑھیں گے تو اس میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں، پہل کرتے ہیں، آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں پیغام کو، اور وہ ان کے ساتھ علمبردار بنتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ ان کے اس جد و جہد میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو توانا لوگ ہوتے ہیں، جو قوت والے ہوتے ہیں، جو طاقت والے ہوتے ہیں، جو مال اور دولت، شان و شوکت والے ہوتے ہیں، وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ لا محالہ قوت اور طاقت والے انکار ہی کی طرف جائیں گے اور ان کو اس طرف جانا چاہیے۔ یہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے تنبیہ ہے
کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے پیغام کو قبول کرنے کے معاملے میں طبقاتی تقسیم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے، تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو سب نے یکساں طور پر قبول کرنا ہے اور اختیار کرنا ہے. اور اس سلسلے میں جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے تو انہیں اسی اعتبار سے اس کو اختیار کرنا چاہیے. پھر میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے جس رحم دلی کے ساتھ پیغام کو رکھا، لیکن قوم نے اس کے باوجود ان سے طرح طرح کے مطالبے کیے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے وہ مطالبات بھی اللہ سے راز و نیاز کر کے وہ مطالبہ بھی پورا کروایا، لیکن قوم نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو قوم نے ذبح کر دیا. تو یہ ایک لحاظ سے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بڑا جو ہے وہ ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو، اپنے پیغام کو، اپنے دعوت کے فرض کو مسلسل وہ انجام دیتے رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہم اس کا بخوبی مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آج کے جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بھی جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی اس چیز کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہیے کہ وہ اس پر پریشان نہ ہوں. دیکھیں جی، ہم تو مسلمانوں میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا یہ حال ہے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنا کام لگاتار تگ و دو کے ساتھ، تندہی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے. ایک اور نقطہ عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو قوم سمود کے جو آثار ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے. چونکہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آج کے دور کے لحاظ سے ہم کیا کر رہے ہیں. آثار بہت سے ہیں دنیا میں، آپ کو موئنجو دڑو میں بھی آثار مل جائیں گے، آپ کو برہمن آباد میں بھی آثار مل جائیں گے، جس کا موجودہ نام منصورہ ہے، سندھ میں ٹنڈو آدم کے قریب ہے. اسی طرح سے آپ چلے جائیں تو جو قدیم شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ محمد بن قاسم ثقفی نے، دیبل جس کو کہتے ہیں، ٹھٹا کے قریب اس کے آثار ہیں، وہاں چلے جائیں آپ. اسی طرح سے یہاں ہمارے اس علاقے کے اندر جو راول پنڈی کے اطراف میں جو آثار ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے دنیا میں بہت جگہوں پہ آثار ہیں. قوم سمود کے اپنے آثار ہیں، قوم عاد کے آثار ہیں. تو ان آثار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گزرے تھے تو اس سے عبرت پکڑی تھی. اور ہم ذرا سوچیں کہ آج جو ہمارے اس شعبے سے وابستہ لوگ ہیں، یا علم تو سب کے پاس ہے، گزرتے آتے جاتے دیکھتے اور تفریح کے مقصد سے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ان آثار سے ہم کیا سبق لیتے ہیں کہ یہ قومیں کتنی ترقی کی معراج پر پہنچی ہوئی تھیں. انہوں نے پہاڑوں میں اپنی قوموں کو آباد کیا ہوا تھا اور آبادیاں بسائی ہوئی تھیں، اور کتنا انہوں نے ترقی کی تھی، قرآن نے اس کا ذکر کیا. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ، اس کے لیے جو اشارہ کیا ایک صاحب نے بہت خوبصورت، کہ عبرت کی ایک رمق بھی ان سے نہ مل سکی، کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے. تو کلچر تو ہم نے اس سے بہت نکال لیا، لیکن عبرت نہیں حاصل کی اس سے. تو یہ آثار ہم دیکھتے ہیں، ان قوموں کے آثار، تو اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ ان قوموں پر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو جھٹلانے کی وجہ سے جو شدائد آئے، جو ان کے اوپر سختیاں آئیں، جو اللہ کی طرف سے عذاب سے دوچار ہوئے، تو ہمیں بہرحال ایسے طرز عمل سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ نے ہمارے آج کے سیمینار کے صدر نشین محترم ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کا صدارتی خطبہ سنا. میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور سیمینار میں شرکت کی. اب اپنی میزبان عارف ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سامعین، ابھی آپ سیمینارز کے سلسلے کائنات کی افضل ترین ہستیاں حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی سیمینار سن رہے تھے. میزبان تھے عارف ملک، پروڈیوسر فیصل خان، ایگزیکٹو پروڈیوسر محمد نواز خان، پیشکش ریڈیو پاکستان راولپنڈی.